بادشاہ اور ایک غریب آدمی کی کہانی۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ وہ بہت محنتی اور سچا شخص تھا۔ اس کا گاؤں ایک گھنے جنگل کے قریب تھا جہاں لوگ شکار کرنے آتے تھے، اور اس جنگل میں بہت ساری مشکلات بھی چھپی ہوئی تھی۔ احمد کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ دن رات کھیتوں میں کام کرتا اور اپنے بیوی بچوں کے لیے روٹی کماتا۔ احمد کا گھر بہت چھوٹا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے بہت کم تھا، لیکن وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور کبھی بھی شکایت نہیں کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی محنت کی قدر کرتے تھے اور وہ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ گاؤں کے ارد گرد جنگل کے حالات کا جائزہ لے کر آئے تاکہ وہاں شکار کے لیے جایا جائے۔ بادشاہ کا قافلہ پورے گاؤں کے قریب پہنچا اور اس نے اپنی سواری سے نیچے اتر کر احمد کے کھیتوں کی طرف دیکھا۔ بادشاہ کا یہ انداز بہت تکبر سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ساتھ بے شمار سپاہی اور وزیر تھے، اور گاؤں کے لوگ اس کی آمد سے خوف زدہ ہو گئے۔ احمد اس دن کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور جب بادشاہ کی سواری نے اس کے قریب آ کر رکا، وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور احترام سے سر جھکا لیا۔ بادشاہ نے احمد کو دیکھتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ احمد تھوڑا گھبرا گیا، پھر اپنی جرأت جمع کر کے کہا، میرے مالک، میں ایک غریب کسان ہوں، زمین پر کام کرتا ہوں اور اپنی محنت سے روزی کماتا ہوں۔ بادشاہ احمد کی سادگی اور اس کی غیرت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا اور بس آگے بڑھ گیا۔ بادشاہ کا قافلہ گاؤں کے بیچوں بیچ سے گزرا اور کچھ دیر کے بعد واپس جانے لگا۔ اسی دوران بادشاہ کے وزیر نے احمد کو ایک طرف بلایا اور کہا، بادشاہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ احمد وزیر کے ساتھ چل پڑا اور جب وہ بادشاہ کے قریب پہنچا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تم نے اتنی محنت کیوں کی؟ احمد نے نرم لہجے میں جواب دیا، میرے مالک، میں صرف اپنے خاندان کا پیٹ پالنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں کچھ نہیں ہے، صرف محنت اور شکر گزاری ہے۔ بادشاہ احمد کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اس سے کہا، تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ تمہیں کچھ تحفہ نہیں چاہیے؟ احمد نے فوراً جواب دیا، میرے مالک، میری زندگی میں سب کچھ ہے اور مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، میں خوش ہوں۔ بادشاہ اس کی سادگی اور ایمانداری سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے اپنی سواری سے نیچے اترتے ہوئے احمد سے کہا، تمہاری ایمانداری اور سچائی کی قدر کرنی چاہیے، تمہارے لیے کچھ خاص کرنا چاہتا ہوں میں۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ احمد کے کھیت کے قریب ایک بڑا سا مکان بنواؤ اور اسے زمین کی ایک بڑی ٹکڑی دی جائے تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر بنا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ بادشاہ نے احمد کو سونے اور چاندی کے کچھ سکے بھی دیے۔ احمد حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس کے دماغ میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بادشاہ کے قدموں میں گر کر بولا، میرے مالک، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں خوش ہوں، میرے لیے یہی سب سے بڑا انعام ہے کہ آپ کو میرا خیال آیا۔ بادشاہ مسکرا کر بولا، تمہاری ایمانداری اور سچائی نے مجھے سکھایا کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت روح کی سکون اور دل کا اطمینان ہے۔ چند دنوں بعد احمد نے اپنی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں دیکھی۔ اس کے پاس زمین آئی، اس کے لیے ایک نیا گھر بنا اور اس کے بچے اچھے اسکول میں پڑھنے لگے، لیکن ان سب کے باوجود احمد نے اپنی سادگی نہیں چھوڑی۔ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا اور دوسروں کی مدد کرتا رہا۔ ایک دن بادشاہ نے احمد کو دوبارہ اپنے دربار میں بلایا۔ اس بار بادشاہ نے احمد سے پوچھا، تم نے اتنی دولت حاصل کر لی لیکن کبھی تمہارے دل میں غرور نہیں آیا؟ تم نے ثابت کر دیا کہ سچائی اور ایمانداری انسان کے دل کو سکون دے سکتی ہے۔ احمد نے جواب دیا، میرے مالک، آپ نے مجھے جو سکھایا وہ زندگی کا سب سے قیمتی سبق تھا۔ دولت اور زمین کچھ نہیں، مگر سچائی اور محنت انسان کی شان بڑھا دیتی ہے۔ بادشاہ احمد کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ملک میں لوگوں کو احمد کی طرح کی سادگی اور ایمانداری سکھائے گا۔ اس کے بعد سے وہ ہر سال احمد کو دربار میں مدعو کرتا اور اس کی کہانیاں لوگوں میں پھیلانے کا حکم دیتا۔ یقیناً احمد اور بادشاہ کے درمیان یہ تعلق ایک مثال بن گیا اور گاؤں کے لوگ اس کہانی کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ احمد کی سچائی اور محنت نے نہ صرف اس کی زندگی بدل ڈالی بلکہ پورے گاؤں کی تقدیر کو بھی بدل دیا۔ اس کہانی سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ انسان کی زندگی میں چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں، انسان کو کبھی بھی اپنی زندگی میں سچائی اور ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری اسٹوری اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔